امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ جن کو یہ اعزاز ملا ہو کہ جنہوں نے حضور کی مبارک زبان چوسی ہو اور جن کو حضور نماز میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر ان کے لیے اپنی نماز لمبی کر دیں، 70 سے زائد مرتبہ حضور ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تو ان کی کیا شان ہوگی۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے کیوں ہیں۔ خود جب آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کربلا میں حضور کا ایک فرمان لے آیا ہے، اور وجہ کوئی ایک ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ میدان میں نکل جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی، کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، انسان اس پر اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ امام علی مقام تو مسجد نبوی کے آپ سجادہ نشین ہیں، اور پھر ایک پیر ایک ہی آستانے کا سجادہ نشین ہوتا ہے، شرک پور شریف والے شرک پور شریف کے ہیں، بس اکاڑا شریف والے اکاڑا شریف کے ہیں۔ دنیا میں وہ واحد پیر ہیں ہمارے امام حسین کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ بھی لقب ہے کہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف اور آستانہ عالیہ مکہ شریف، اور تیسرا جو آپ کا آستانہ ہے وہ آستانہ عالیہ نجف ہے، اور ان سے بڑا آستانہ کوئی نہیں اور حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے کہا میں جانا ہے بھائی۔ اب آپ مدینہ طیبہ سے حج کے لیے نکلے تھے، اور 25 حج آپ نے مکہ سے لے کر مینا مزدلفہ عرفات تک پیدل فرمائے ہوئے، سواریاں پیش کی جاتی، صحابہ اپنی خدمات پیش کرتے، کہتے نہیں میں نے پیدل ہی جانا ہے۔ کوئی عزت میں بھی کمی نہیں ہے، اتنی عزت ہے کہ صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی کے ساتھ ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کو صاف کرتے ہیں۔ فاروق اعظم پورے مجمع میں سب کے سامنے کہتے ہیں کہ بیٹا ایک مرتبہ کہتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے تھا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے صحابہ جو ہے وہ اہل بیت سے اتنا پیار کرتے تھے۔ تعلیم امت کے لیے انہوں نے سوال پوچھا کہ حضور تسی حسن حسین نو 1000 روپیہ دیتا ہے تو مینوں جڑا تسی 500 روپیہ دیتا ہے، حالانکہ جب حسن حسین مدینے میں اپنے انوار بکھیر رہے ہوتے تھے میں تو جنگ میں ہوتا تھا، تو جو مال غنیمت کا حصہ ہے وہ ہمیں 1000 روپیہ ملنا چاہیے۔ وہ صرف اس لیے پوچھا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے فاروق اعظم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ کتنا تگڑا ہے، ورنہ ان کے دل میں پیسوں کی لالچ نہیں تھی، وہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر تو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم ان کو یہ نہیں کہتے بس بیٹا ٹھیک ہے آج کہہ دیا آج کے بعد نہیں کرنا، فرمایا دوں گا تمہیں 1000 روپیہ، ان کو 1000 دیا میں تمہیں بھی دوں گا، لیکن ایک کام کرو چھوٹا سا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اذهب فأتنی بأبن کا ابیہما وأم کا امہما وجد کا جدہما وجدت کا جدتہما وعم کا عمہما وخال وخالہما وخالت کا خالتہما۔ فرمایا 1000 روپیہ لینا ہے نا تو میں تم دے رہے ہیں 1000 روپیہ، لیکن ایک کم کرو جاؤ حسن حسین دے بابا جان ورگا اپنا پیو تے لے کے آؤ پہلے۔ جیسے حسن اور حسین کی ماں ہے ایسی ماں تو لاؤ، اور فرمایا جیسے ان کے چچا جان ہے ایسے چاچا تو لاؤ، اور فرمایا جیسے ان کی نانی ہے ایسے کوئی نانی تو لے کر آؤ، جیسے ان کے نانا جان ہے ایسا کوئی نانا تو لے کر آؤ، اور جیسے ان کی پھپھو ہے ایسی کوئی پھپھو تو لے کر آؤ، جیسے ان کی خالہ ہیں، امام حسن کی خالہ حضور کی 3 شہزادیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، فرمایا جیسے ان کی خالہ ایسے کوئی خالہ تو لے کر آؤ، ماموں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نانا امام الانبیاء ہے، نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، چچا جو ہیں وہ حضرت جعفر ہیں مولا کائنات کے بھائی ہیں، فرمایا ان جیسے رشتے آپ لے آؤ 1000 میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا قیامت آ سکتی ہے جیسے حسن حسین کے رشتے ہیں ایسے رشتے کوئی نہیں بن لا سکتا۔ 6 کو آپ مکہ شریف پہنچے اور 7 کو حاجی جو ہے وہ مینا جاتے ہیں، تو آپ نے جو حج کا احرام تھا اس کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ محرم کے اندر آ کے تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ نوری قافلہ جو ہے وہ کربلا میں داخل ہو رہا ہے، اور 72 افراد کے اوپر مشتمل۔ مقام بیدہ میں ایک عجیب بات ہے جی، 9 کو حر اپنی فوج لے کر پہنچ گیا امام حسین کے سامنے۔ عجیب بات ہے کہ امام علی مقام 72 افراد کے ساتھ ہیں، اور یزید کی جو فوج ہے وہ 14000 پر مشتمل ہے،
اور پھر بھی اتنا روب ہے، اتنا جلال ہے، اتنا دبدبہ ہے امام حسین کا، کیونکہ خود سیدہ پاک جب لے کر گئی نا جی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو کچھ لنگر دیں، تبرک عطا کریں۔ حضور نے گود میں بٹھا کر امام حسن کو دیکھ کر کہا، فرمایا بیٹی حسن کو میں سخاوت دے رہا ہوں اور حسین کو اپنی دلیری عطا فرما رہا ہوں۔ اب حضور کی دلیری کیا ہے جی؟ حضرت حسان کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق ایک طرف کھڑی ہو، حضور اکیلے ہی ایک طرف کافی ہو۔ تو اب اسی دلیری سے حصہ ملا نا امام حسین، کتنے جی 14,000، اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں اور بندے بھیجو، اور امام حسین کے ساتھ 72 ہیں، اور 9 کی رات کو آپ دروازے کے باہر پیسے چھوڑ دیتے ہیں، جتنے پیسے تھے درہم تھے آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا صبح انہوں نے لوٹ تو ویسے بھی لینے ہیں، تو میں نے یہ دروازے کے باہر پیسے چھوڑ دیے ہیں، اور میں چراغ بھی بند کر رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، اور میں ناراض بھی نہیں ہوں گا، میں قیامت والے دن اس کو اپنے نانا جان سے معافی بھی لے کر دوں گا۔ جن کے پاس 14,000 ہیں انہوں نے 6,000 اور منگوا لیے، 20,000 ٹوٹل فوج ہو گئی، اور جن کے پاس 72 ہیں وہ اختیار دے رہے ہیں تواڈے چو جڑا جانا چاہتے ہو جا سکتے۔ عجیب ہی پوچھتے ہیں حسین کی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اقبال کلندر لوری فرماتے ہیں کہ جلیا جڑا جنگ کرن واسطے جاندا ہے وہ اپنے بچیاں نوں تے نال نہیں نہ لے کے جاندا۔ امام حسین علی مقام نے پہلی جو بات مقام بیدا میں فرمائی، جب اور کی فوج سامنے آ گئی تو آپ نے اپنے خادم کو کہا ان کو پانی پلاؤ۔ اس بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں کوفہ سے، تو جو دشمن کو پانی پلا رہے ہیں، تو کیا اگر وہ چاہتے تو دریائے فرات جو ہے وہ ان کے قدموں میں نہیں آ سکتا تھا؟ آپ حوصلہ دیکھیں، جگر دیکھیں، پانی پلاؤ انہوں۔ وہ تو قسمت تھی حضرت عمر کی کہ آپ نے انہیں چشمے زدن میں یزید کی فوج سے نکال کر اپنی غلامی دے دی، اور فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ حور کو دیکھ۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کرامت دکھانی چاہیے تھی ان کو، اگر ان کے پاس کوئی اختیارات ہوتے تو ان کے بچے بھوکے تھوڑے ہی مرتے، پیاسے تھوڑے ہی مرتے۔ یاد رکھیں ہر شے کا مقام اپنا اپنا ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ ہر بات کے لیے اور ہر نقطے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، کہ سب کی مشکلیں دور کرتے ہیں۔ تو جب وہ سب کی مشکلیں دور کرتے ہیں تو حسین ابن علی جو ان کے اپنے صاحبزادے ہیں، وہ کربلا میں اتنی آزمائش میں، ابتلا میں، پریشانی میں آ گئے، تو انہوں نے ان کی مشکل دور نہیں کی تو کسی اور کی کیسے دور کریں گے؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں۔ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدت بات کی بات ہوتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مولا علی مشکل کشا ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اگر وہ مشکل کشا ہیں تو انہوں نے مشکل کو دور کیوں نہیں کیا کربلا میں؟ اس کا جواب یہ ہے، مشکل کو وہ تب دور کرتے جب وہ اسے مشکل سمجھتے۔ استاد ڈنڈا مار چھڑے کہندے ہو جہنم دی آگ حرام ہو جاندی ہے، تو حسین تو دین کی سربلندی کے لیے سارا کچھ قربان کر رہے ہیں، ان کے ہاں یہ مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی کرامت دکھاتا ہے تو امام حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین جس مقام پر فائز ہو چکے تھے وہاں کرامت نہ دکھانا کرامت تھی۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ دین کو پھیلایا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے دین کو بچایا جاتا ہے۔ جب دین کے حق ہونے کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ دین حق نہیں ہے، تو وہاں حضور کی سنت یہ ہے کہ سرکار جبل ابی قبیس کے اوپر بیٹھ کر اپنی مبارک انگلی کے پورے کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں دین کی حقانیت کا مسئلہ ہے کہ دین کو سچ ثابت کرنا ہے، سچا ثابت کرنا ہے۔ حضور معجزہ دکھا رہے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب میدان کی باری آتی ہے تو میدان احد کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں۔ دین کی حقانیت کا مسئلہ آتا ہے، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، حضور لعاب دہن شریف لگا کر آنکھ کو جوڑ رہے ہیں۔ دین کی حقانیت کی بات آتی ہے، عبداللہ ابن عتیق رسول اللہ کے گستاخ کو
واصل جہنم کر کے آتے ہیں ان کی پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، تو بخاری کی حدیث ہے حضور لعاب دہن شریف لگا کر ان کی پنڈلی کے اوپر پٹی کر دیتے ہیں، ان کی پنڈلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہاں حضور اپنے معجزات کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ دین کی حقانیت کا مسئلہ ہے، اور جب دین کو بچانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، مبارک دانت بھی شہید ہو جاتے ہیں، تو حضور وہاں پر کوئی معجزہ نہیں دکھا رہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کی شبیہ ہے، حضور کا نور ہے، تو جس طرح آپ ظاہر میں حضور کے مشابہ ہیں اسی طرح باطن میں بھی حضور کے مشابہ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو جو صبر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اس صبر کا ایک حصہ حضور کے صدقے سے اللہ نے امام حسین کو بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو اب امام حسین یہاں دین پھیلانے کے لیے نہیں جا رہے، یہاں دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب دین کو پھیلانے کی باری آتی ہے اس وقت تو کرامتیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب دین کو بچانا ہو تو کرامت نہیں دکھائی جاتی بلکہ وہاں پر استقامت دکھائی جاتی ہے۔ اگر آپ کرامت دکھاتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ اگر آپ کرامت دکھاتے تو میں نے عراق کے پہاڑ دیکھے ہیں کربلا کے قریب قریب، اگر آپ کرامت دکھاتے تو پہاڑ آپس میں مل جاتے، سارے یزیدی غرق ہو جاتے۔ اگر آپ کرامت دکھاتے تو اس وقت سارے یزیدی اندھے ہو جاتے، کہاں سے تیر نے چلنا تھا، کس نے زخمی ہونا تھا۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت دکھا دیتے تو اس وقت سارے کے سارے یزیدی جو ہے وہ جہنم میں انہوں نے چلے جانا تھا، ان کو آگ نے لپیٹ میں لے لینا تھا۔ لیکن وہاں پر آپ کرامت دکھانے گئے ہی نہیں تھے، وہاں پر آپ شہادت کا رتبہ پانے گئے تھے اور استقامت دکھانے گئے تھے اور رب سے یہ بات کرنے گئے تھے کہ یا اللہ دیکھ لے، تو گواہ ہو جا، اگر مصطفیٰ نے میرے کانوں میں اذان دی ہے تو میں نے اپنے نانا کی دی ہوئی اذان کا لاج اس طرح رکھ رہا ہوں کہ جو اذان امام الانبیاء نے دی ہے تا صبح قیامت ایسی اذان کوئی نہیں دے سکے گا، اور جو سجدہ میں کر رہا ہوں قیامت تک ایسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ ام سلمہ یہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی 11 ازواج مطہرات میں سے یہ ایک۔ اہل بیت کے مناقب کی جو حدیثیں ہیں وہ زیادہ تر حضرت ام سلمہ نے روایت کی ہے۔ نمبر 2، وہ جو شیشی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دی، فرمایا یہ امانت ہے۔ عرض کی حضور کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا جبریل لائے ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ مٹی جو ہے یہ سرخی میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ تو وہ شیشی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود رہی، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو لکھا اور کتب صحاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب حضور کا وصال ہو رہا ہے 11 ہجری میں، اور امام حسین کی پیدائش ہے 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے وقت 6 سال عمر ہے یا 7 سال عمر ہے۔ امام حسین کی شہادت جا کر ہو رہی ہے 61 ہجری میں، اور دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کو حضور نے وہ جبریل امین کی امانت نہیں دی، کسی کو شیشی نہیں پکڑائی، حضرت ام سلمہ کو پکڑائی۔ اس کا سبب یہ تھا اور ایک راز یہ تھا کہ میری باقی جتنی ازواج ہیں انہوں نے واقعہ کربلا سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا ہے اور ام سلمہ زندہ رہے گی، ام سلمہ زندہ رہے گی۔ تو یہ جو نشانیاں میں ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ میری امت تک ام سلمہ کے ذریعے پہنچیں گی۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ شیشی میں دیکھتی رہتی تھی، حسین جب کربلا چلے گئے اچانک میں نے صبح کے وقت دیکھا وہ خون میں بدل چکی تھی۔ ایک ہی حدیث۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں شیشی ہے تو اس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو حضور نے جو جملے فرمائے وہ یہ ہیں، حضور نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، فرمایا اس شیشی میں کربلا والوں کا خون ہے۔ اور اگلے جملے ذرا دھیان سے سنیے گا، لم ازل منذ الیوم التقطہ، فرمایا آج صبح سے لے کر شام تک میں کربلا والوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا، چونکہ یہ کربلا میں نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ فَأُحْصِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، میں نے وہ دن نوٹ کر لیا، فَوَجَدُوا قُتِلَ يَوْمَئِذٍ،
تو جب پتہ کیا تو عین اس وقت حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی جب میں نے خواب کے اندر وہ مسئلہ امام الانبیاء سے پوچھا تھا۔ 2 حدیثیں سنی، اس کا نتیجہ یہ عرض کروں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس ظلم کا بدلہ بندے کو دنیا میں نہ ملے یا اس کے حق میں فیصلہ نہ ہوا، غلط ہوا، فیصلہ ہو گیا لیکن فیصلہ غلط تھا، اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے قیامت والے دن ان مظالم کا فیصلہ اللہ خود فرمائے گا۔ کربلا والوں پر ظلم ہوا اور بدترین ظلم ہوا، اور ایسا ظلم ہوا کہ آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پتھر اٹھاتے تھے، نیچے سے خون نکلتا تھا۔ جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کیس اس کے خاندان کا سربراہ لڑتا ہے۔ اب قیامت کا منظر ہوگا، دربار خدا کا ہوگا، اور کربلا والوں کے جو خاندانی سربراہ ہیں، خاندان کے سربراہ ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ اس لیے حضور یہ نہیں کہا کرتے تھے حسن حسین میرے نواسے ہیں، حضور فرمایا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اب حضور کیس اللہ کی بارگاہ میں دائر کریں گے، دربار خدا کا دعویٰ کرنے والے مصطفیٰ جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہوگا وہ ہوگی یزیدی حکومت، اور یزید اور قاضی ہوگا اللہ۔ تو اب مجھے یہ بتائیں جس میں مدعی مصطفیٰ ہو، مدعا علیہ یزید کی حکومت ہو، اور قاضی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہو، وہاں یزید کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو جب وہاں نہیں ہو سکتا تو اللہ کا شکر ہے ہم آج بھی اللہ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یزید لعنتی ہے۔ یزید کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ بدر کے اندر حضور کے چچا گرفتار ہو گئے، رسیوں سے باندھ دیا گیا، تو فرمایا جتنے قیدی انہوں نے باندھ چھوڑو۔ اب جب رات ہوئی تو حضرت عباس رو پڑے، تو حضور بے چین ہو گئے، فرمایا کہ مجھے میرے چچا کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عباس میرے چچا، ان کے رونے کی، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ عباس کی وجہ سے سب کی رسیوں کو کھول دیا جائے، یہ بدر کے قیدی ہیں، سب کی رسیاں کھول دی گئی۔ عباس روئیں تو حضور رو پڑتے ہیں، جب حسین روئے ہوں گے تو مصطفیٰ نہیں روئے ہوں گے۔ تاریخ دمشق کے اندر آتا ہے کہ امام علی مقام 56 سال کی عمر میں کربلا میں گئے، اور 56 سال تک آپ کی داڑھی شریف کے سارے بال سیاہ تھے، اور ایک رات کے اندر شب عاشور کے اندر آپ کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اگر حضرت عباس روتے ہیں تو حضور رو پڑتے ہیں، حالانکہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو وہ حسین جن کی زبان خود حضور نے چوسی ہو، اور حسین پاک کو جب بھوک لگتی تھی حضور ان کو اپنی زبان چسواتے تھے، تو کیا حضور اس جگہ پر نہیں روئے ہوں گے؟ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو جنہوں نے شہید کیا وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی سابقہ زندگی کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر ان کے ہاتھوں سے حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تو بعد میں انہوں نے ختم نبوت کا جو بڑا باغی تھا مسیلمہ کذاب، اس کو بھی انہوں نے جہنم میں پہنچا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اگر اسلام دے اندر اسلام دا وڈا بندہ میرے ہاتھوں شہید ہویا تے جڑا تیرے حبیب دا وڈا دشمن ہے انہوں بھی میں ماریا۔ اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو لیکن ان کو حضور نے فرمایا کہ وحشی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں راضی ہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن آپ میرے سامنے نہیں بیٹھا کریں، فرمایا میری پشت پر بیٹھا کریں، پچھلی طرف بیٹھا کریں، کیونکہ جب آپ سامنے آتے ہیں تو مجھے حمزہ دوبارہ یاد آتا ہے کہ میرے حمزہ کا کلیجہ کس طرح چبایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جن کے لیے حضور خود روئے ہیں۔ تو اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حضرت عباس رو پڑے، حضور رو پڑتے ہیں، امیر حمزہ کے لیے حضور رو پڑتے ہیں، اپنی امت کے لیے حضور روئے، تو کیا مولا حسین کے لیے حضور نہیں روئے ہوں گے؟ تو غم حسین میں رونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب قیامت والے دن حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پیش کریں گے، یا اللہ فیصلہ تو دے کہ میرا نواسا تو تیرا دین بچانے کے لیے گیا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا، اور قیامت تک ایسے ایسے مولوی تھے جو کہتے تھے یزید صحیح ہے، تو جو فیصلہ یزید کے بارے میں ہوگا ان مولویوں کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ اور ہم کربلائی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم مولا مشکل کشا کے نوکر ہیں، امام حسن امام حسین کے نوکر ہیں، اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد ہیں، حسین قیامت کے بعد بھی زندہ باد ہوں گے۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، یزید قیامت کے بعد بھی مرد آباد ہو۔
یزید کل بھی کنفرم لعنتی تھا، آج بھی کنفرم لعنتی ہے، قیامت کے بعد بھی کنفرم لعنتی رہے گا۔ جو یزید کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو یزید مبارک ہو، اور جو حسین کے نوکر ہیں انہیں مولا حسین کی غلامی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے، آپ کے آل بیت کے ذکر کی برکت سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔